اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید 5 آیتوں کی تفسیر، اس میں پائے جانے والے اہم پیغامات اور نکات کی طرف اشارہ کریں گے۔ امید ہے اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید اور خیر و برکت کا سبب بنے۔ آئیے ان آیتوں کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اور اے نبی، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف گئی تھیں، پھر انہوں نے ان سے حجاب اختیار کیا تھا، پس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ یعنی روح القدس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے کامل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان 4 خواتین میں سے تھی جو اپنی مثال آپ تھیں۔ نبذہ کا معنی ہے کہ کسی چیز سے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے دور پھینک دینا ہے۔ انتباز لوگوں سے ایک طرف ہو کر گوشہ نشین ہو جانا۔ کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مسجد الاقصی کے لیے وقف تھیں، اس لیے وہ مسجد کے شرقی گوشے میں رہتی تھیں۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت میں موجود اہم پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ 1 دینی رہبروں کے فریضے میں سے ہے کہ وہ پاکیزہ لوگوں کی تاریخ کا تذکرہ کریں۔ 2 بہادر خواتین کی تاریخ بالکل عظیم مردوں کی تاریخ کے مثل ہے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے۔ 3 عبادت کے لیے خلوت اور تنہائی کا انتخاب کریں۔ 4 عبادت الہی لطف و کرم کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ 5 وہ مقام جہاں خواتین عبادت کرتی ہیں انہیں ایک طرف ہونا چاہیے اور باپردہ ہونا چاہیے۔ یہ کام ایک عظیم کام ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا حضرت مریم مسجد کے جس گوشے میں عبادت کرتی تھیں وہ باپردہ تھا۔ 6 حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک ایک بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ 7 فرشتوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی ماہیت تبدیل کیے بغیر کسی شکل میں آ سکتے ہیں جسے انسان دیکھ سکتا ہے۔ 8 تربیت آہستہ آہستہ ہونی چاہیے۔ خداوند تعالیٰ نے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کیا کہ جن کے والدین بڑھاپے کی منزل پر پہنچ چکے تھے، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ 9 جناب جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں۔ 10 خداوند تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ عام سائل و اسباب میں محدود نہیں ہے بلکہ ان پر غالب ہے۔ پیغام کو سننے کے بعد اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 18 سے 20 تک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم نے کہا اگر تو صاحب تقوی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاک و پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کون کون سے اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ زکی زکوٰۃ سے نکلا ہے کہ جس کا معنی طہارت ہے، اس کے علاوہ اس کا معنی برکت بھی ہے۔ اس مقام پر بغین کا معنی زناکار ہے۔ اس صورت میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مقام پر فرزند کے ہبہ اور عطا کرنے کی بات ہوئی ہے۔ آیت نمبر 19 میں آیا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہبہ اور عطا ہوئے۔ آیت نمبر 29 میں آیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق علیہ السلام۔ آیت نمبر 53 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب ہارون علیہ السلام، اور ایک آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو جناب یحییٰ کے ہبہ ہونے کا بیان ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کو جان لیا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغام کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، پاک دامن افراد گناہ کے تصور سے لرز کر رہ جاتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ دو، بہترین پناہ گاہ رحمت الہی ہے۔ تین، انبیاء علیہ السلام کو خداوند متعال کی جانب سے حکم ملا ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں پناہ حاصل کریں، اور یہ اولیاء اللہ اور پیغمبران گرامی کی سیرت بھی رہی ہے۔ چار، محترم افراد سے کسی قسم کی خطا سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ پانچ، اجنبی مرد کا عورت کے ساتھ خلوت میں ہونا خطرناک ہے۔ چھ، دین کے غیرت مند افراد سے استفادہ کرنا چاہیے کہ وہ برائی سے لوگوں کو کس طرح منع کرتے ہیں۔ سات، تقوی پاک دامنی کا راستہ ہے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ آٹھ، تہمت سے اور لوگوں کے خوف سے بچنے کے لیے اپنی شناخت کرانا لازم ہے۔ نو، ملائکہ صرف وحی الہی کے ابلاغ کے لیے مامور نہیں ہیں بلکہ ان کے ذمے دوسرے کام بھی ہیں۔ 10، فرزند ایک قیمتی سرمایہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ اس وقت ہے جب وہ فرزند پاک و پاکیزہ ہو۔ 11، زنا تمام آسمانی دین میں قابل نفرت رہا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ تقوی اور پاک دامنی گناہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے اور زنا تمام آسمانی ادیان میں قابل نفرت رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔